اردو میں امتزاج کے لفظ کے ساتھ عمومی طور پر حسین کا لاحقہ استعمال ہوتا ہے اور یہ لفظ اس لاحقے کے ساتھ حسین امتزاج بن جاتا ہے، تاہم ہمارے ہاں سیلاب میں اس کے بالکل الٹ لفظ بنتا ہے جسے اب تباہی اور لوٹ مار کا قبیح امتزاج کہہ سکتے ہیں۔ ایک طرف تباہی ہوتی ہے اور دوسری طرف اس تباہی سے نفع نچوڑنے والے اور امدادی رقم اور سامان کی لوٹ مار کرنے والے میدان میں آ جاتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بہت سے دوست جو درن دل سے مجبور ہو کر ذاتی طور پر امدادی اشیاء قسم خیمے، کھانے پینے کا سامان، ترپالیں، پلاسٹک شیٹس، مچھردانیاں اور گھریلو استعمال کی چیزیں اپنے ساتھ لے کر گئے، ان میں سے نصف کے ساتھ تو یہ ہوا کہ ان کا سامان راستے میں ہی لوٹ لیا گیا، اور لوٹنے والوں کی غالب اکثریت ان لوگوں پر مشتمل تھی جو اس علاقے سے ہی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ فاضل پور کے قریب پولیس نے ایسی لوٹ مار میں مصروف ایک گروہ کو پکڑا تو ان کا تعلق کسی سیلاب زدہ علاقے سے ہی نہیں تھا۔ شناختی کارڈ دیکھے گئے تو وہ سب لوگ رحیم یار خان کی نواحی بستی سے تعلق رکھتے تھے اور محض لوٹ مار کی خاطر فاضل پور آئے ہوئے تھے۔ ایک دوست نے بتایا کہ اس نے خود دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار نے فون کر کے کسی کو بتایا کہ ادھر امدادی سامان کے ٹرک آ رہے ہیں، اور اس کے بعد درجنوں لوگ موٹر سائیکلوں پر آ گئے اور چھین جھپٹ کر ان امدادی ٹرکوں پر آنے والا بیشتر سامان ہتھیا کر چلتے بنے۔ یہ ایک جگہ کا قصہ نہیں، ایسے درجنوں واقعات تو دوستوں نے بتائے اور انفرادی طور پر سامان لانے والوں کو متنبہ کیا کہ وہ بغیر کسی معقول حفاظتی بندوبست کے اپنا امدادی سامان از خود لے کر نہ جائیں۔ یہ تو صرف انفرادی امداد کے ساتھ ہونے والے واقعات تھے۔ سرکاری سطح پر ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ دل لرز جاتا ہے کہ ظالموں کے دل سے خوف خدا بالکل ہی رخصت ہو چکا ہے اور وہ مظلوموں کے لیے آنے والے امدادی سامان کو غتربود کرنے اور مستحقین کے بجائے اپنے پسندیدہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہوئے رتی برابر شرمندگی اور ندامت محسوس نہیں کرتے۔ کینیڈا کی حکومت نے اپنا امدادی سامان حکومت پاکستان کے حوالے کرنے کے بجائے اس سامان کی تقسیم کی ذمہ داری ریڈ کراس کے سپرد کر دی ہے۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں دیگر ممالک سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے آنے والا سامان پرائیویٹ گوداموں میں سے پکڑے جانے کی درجنوں اطلاعات ملی ہیں اور سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ ایک دوست بتا رہا تھا کہ اس سیلاب کی آڑ میں جہاں عالمی امداد پر ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے، وہیں حکومتی سٹور سے پہلے ہی صاف کی جانے والی گندم وغیرہ کو سیلاب میں بہہ جانے کے بہانے سارا مادی صاف کر دیا گیا ہے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ آٹا لوگوں کی قدن خرید سے باہر ہو گیا ہے۔ کوئٹہ میں آٹے کا 20 کلو گرام کا تھیلا 2400 روپے میں بمشکل دستیاب ہے، یعنی آٹے کی قیمت 4800 روپے فی من تک پہنچ گئی ہے، جو غریب کی پہنچ سے باہر چلی گئی ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر کھانچا لگانے میں مصروف ہے۔ جن دلوں میں خوف خدا اور مخلوق خدا کی محبت موجود ہے، وہ دیمے درمے قدمے سخونی اپنی استطاعت سے بڑھ کر حصہ ڈال رہے ہیں، اور جن دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے وہ اس مصیبت بھری صورتحال میں بھی اپنے لیے دنیاوی نفع کشید کر رہے ہیں۔ کسی کو اندازہ ہی نہیں کہ بلا مبالغہ کروڑوں لوگ اس وقت کس صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور ان کے پاس نہ کھانے کے لیے اشیاء خور و نوش ہیں، نہ رہنے کے لیے چھت ہے، اور نہ ہی اس چھت کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے کوئی ذریعہ آمدنی بچا ہے کہ ان کے مال مویشی اور فصلت بھی سیلاب کی نظر ہو چکی ہے۔ بعض جگہوں پر کھانے پینے کی اشیاء اس افراد سے پہنچی ہیں کہ لوگوں کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں، اور بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں لوگ بھوک سے مرنے کے قریب ہیں اور ان کو کھانے کی کمی کے ساتھ ساتھ سیلابی صورتحال سے پھیلنے والی بیماریوں کا بھی سامنا۔ نہ کوئی ذریعہ آمدنی ہے اور نہ ہی مستقبل قریب میں اس قسم کی کوئی سہولت ملنے کا امکان ہے۔ گھر بار پانی کی نظر ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ سے یہ متاثرین یا تو کھلے آسمان تلے پڑے ہیں یا پھر کسی امدادی تنظیم کے لگائے گئے کیمپ میں ہیں یا امداد میں ملے خیمے میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ بجلی کی فراہمی معطل ہے اور ایسے میں حکومت نے نہایت ہی فراخ دلانہ بلکہ حاتم تایانہ فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیلاب متاثرین کے بجلی کے وہ بل معاف کر دیے ہیں جو انہوں نے حقیقتاً استعمال ہی نہیں کی۔ بندہ اس حکومتی مہربانی پر قربان ہی ہو جائے۔ مجھے گزشتہ 4-5 دن کے اندر بلا مبالغہ 10-12 SMS آ چکے ہیں کہ آپ کو 8171 سے 12,000 روپے امداد مبارک ہو، فلاں نمبر پر کال کریں۔ یعنی ایک اور فراڈ شروع ہو گیا ہے۔ یہ فراڈ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ہی لانچ ہوا تھا اور ہر مستحق غیر مستحق کو یہ پیغام آنا شروع ہو گیا کہ آپ کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اتنے روپے منظور ہو گئے ہیں اور آپ اس نمبر پر فون کریں، اور اس پیغام میں ایک نمبر دیا گیا ہوتا تھا۔ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ جس کا پیسہ جاتا ہے
اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس کا نقصان ہو جائے اس کا ہر ایک پر شک جاتا ہے اور اس کی نظر میں ہر بندہ مشکوک بن جاتا ہے۔ اسی طرح جس پر مصیبت پڑی ہو اسے ہر فراڈ اور جھوٹ بھی سہارا لگنے لگ جاتا ہے، اور وہ ہر اس دروازے پر دستک دینے میں آر نہیں سمجھتا جہاں سے اسے مدد ملنے کی امید ہو۔ اس نئے فراڈ کی زد میں آ کر پہلے سے لٹے پٹے متاثرین مزید لٹیں گے، لیکن فراڈیوں کی دہاڑی لگ جائے گی۔ کئی ماہ پہلے مجھے اسی قسم کا میسج آیا کہ آپ کا بینک کارڈ آپ کی جانب سے ویریفیکیشن نہ ہونے کے باعث بلاک ہونے جا رہا ہے، آپ اس نمبر پر کال کریں۔ میں نے اس نمبر پر کال کر کے پوچھا کہ میرا کون سا بینک کارڈ بلاک ہو رہا ہے۔ جواب ملا جو آپ کے پاس ہے وہ بلاک ہو رہا ہے۔ میں نے کہا میرے پاس تو کئی ڈیبٹ کارڈ ہیں، ان میں سے کون سا بلاک ہو رہا ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگا کہ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اپنے کون سے کارڈ کی ویریفیکیشن نہیں کروائی۔ میں نے کہا میری بات چھوڑی، اپنے میسج کسی بینک کی طرف سے کیا ہے، اب بتائیں کہ کس بینک کا کارڈ بلاک ہو رہا ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے ملتان FIA کے سائبر کرائم دفتر جا کر رپورٹ درج کروانی چاہی تو مجھے کہا گیا کہ آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، آپ کن چکروں میں پڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا میرا نقصان نہیں ہوا مگر کسی کا تو ہو سکتا ہے۔ اہلکار کہنے لگا جی اب شکر کریں آپ کا نقصان نہیں ہوا، باقیوں کی فکر چھوڑیں۔ بدقسمت تمام رپورٹ درج کروائی، اس پر کیا عمل ہوا اور کیا کارروائی ہوئی اس کا مجھے کوئی علم نہیں، تاہم ایک بات طے ہے کہ چھوٹے جرائم سے صرف نظر کرنا ان کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہے، اور یہی رویہ بڑے جرائم کو جنم دیتا ہے۔ نیو یارک میں جرائم بڑھ جانے پر وہاں کے میئر روڈی گلیانی نے بروکن کا تھیوری دی تھی، وہ اس باب میں سمجھی حرف آخر ہے۔